الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر دنیا کی زیب و زینت، پھر اس کی جلد فانی اور زوال پذیر ہو جانے کی مثال زمین کے نباتات سے دی ہے، جو آسمانی پانی سے اگاتے ہیں اور اس میں مختلف انواع و اقسام کی فصلیں تیار ہو جاتی ہیں، پھل لگ جاتے ہیں جنہیں انسان کھاتے ہیں، اور چارہ وغیرہ بھی اگاتے ہیں جنہیں حیوان کھاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے، اچانک زبردست طوفان یا شدید آندھی آتی ہے جو ان سب کو تلف کر دیتی ہے، گویا اس سے پہلے وہاں کسی سرسبزی و شادابی کا کوئی نام و نشان ہی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انما مثل الحیاۃ الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون۔ بے شک دنیاوی زندگی کی مثال تو اس پانی کی سی ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا، پھر اس کے ساتھ زمین کی نباتات مل جل گئیں جس میں سے انسان اور چوپائے کھاتے ہیں، حتیٰ کہ جب زمین نے اپنی رونق پکڑی اور مزین ہو گئی اور زمین والوں نے سمجھا کہ بے شک وہ اس فصل کاٹنے پر قادر ہیں، تو اس کو ہمارا حکم عذاب رات یا دن کو اچانک آ گیا، چنانچہ ہم نے اسے کٹی ہوئی کھیتی کی طرح کر دیا، گویا کل وہ تھی ہی نہیں۔ اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 24۔ دنیاوی چیزیں تو یہ دنیاوی فانی عارضی زینت ہے، دنیاوی چیزیں تو یہ دنیائے فانی کی عارضی زینت ہیں، آخرت میں یہ چیزیں کچھ کام نہیں آئیں گی۔ آخرت میں کام آنے والی چیزیں تو نیکیاں ہیں جو باقی رہنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا۔ ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کرو، جیسے پانی جسے ہم آسمان سے اتارتے ہیں، اس سے زمین کا سبزہ ملا جلا نکلا ہے، پھر آخرکار وہ چورا چورا ہو جاتا ہے جسے ہوائیں اڑا لیے پھرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ مال و اولاد تو دنیا کی ہی زینت ہے، اور ہاں البتہ باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک اجر و ثواب اور آئندہ کی اچھی توقع کے بہت بہتر ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 45-46۔ واللہ تعالی اعلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔